اچھا پھر یہ چین جوڑی کہ جی اس وقت انگریزوں نے تحفظ فراہم کیا ہوا تھا غلام احمد قادیانی دجال کو, اور اب جو ہے نا وہ انجینئر صاحب کو آج کل تحفظ جو ہے وہ ہمارے اداروں نے دیا ہوا ہے. تحفظ تو تمہیں ملا ہوا ہے, تم اور تمہارے ابے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کافر اور مرتد سمجھتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں سب سے پہلے جو ہے وہ آئین میں تبدیلی کر کے تمہارا کوئی فیصلہ ہونا چاہیے کہ تمہیں کس نے تحفظ دیا ہوا ہے کہ تم اپنے سوا سب کو کافر سمجھتے ہو. میں تو سب فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں, بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں, ساروں کو چندے دیتا ہوں, ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں. تم تو اتنا خطرناک فرقہ بن چکے ہو کہ تمہارے بڑوں نے باقی سارے فرقوں کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے. تمہیں کس نے تحفظ دیا؟ یہ تو میں اپنے اداروں سے, آئین بنانے والوں سے پوچھوں گا کہ اس بریلوی فرقے کو کس نے تحفظ دیا ہے جنہوں نے سب کو مرتد اور واجب القتل قرار دیا. آج میرا ذکر کر رہا ہوں, باقی سب کا بھول گئے ہو ذکر. تمہارے ابے نے تو سب کو کافر قرار دیا ہوا ہے. احمد بریلوی نے احکام شریعت میں لکھا کہ خواہ اہل حدیث ہوں, دیوبندی ہوں, وہابی ہوں, شیعہ ہوں, نیچری ہوں, سر سید احمد خان کے ماننے والے, اور قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے ذبیحہ کریں گے نا, ذبیحہ مردار ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یہود و نصارہ کے ساتھ پینگیں تو تمہارے بڑے کی تھی کہ وہ ان کے ذبیحے کو حلال سمجھتا تھا اور اہل حدیث دیوبند اور شیعہ کے ذبیحے کو حرام سمجھتا تھا. تم بتاؤ کہ تمہارے فرقے کو کس نے تحفظ فراہم کیا ہوا ہے جو دوسرے مسلمانوں کو کافر کہتے تھے؟ پھر اسی اعلیٰ حضرت سے ان کے پوچھا گیا کہ بتائیں وہابی جو ہیں, دیوبندی اور اہل حدیث, ان کے پیچھے نماز درست ہے؟ اس نے کہا کہ وہابیوں کی نہ نماز ہے, نہ جماعت ہے. پوچھا گیا ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو ان کا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. جس طرح گھر میں نماز ہو جاتی ہے نا مجبوراً, کفار کی مسجدوں میں مجبوراً نماز ہو جاتی ہے. ڈائریکٹ کفار لفظ لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے, اور ان کے بیٹے نے یہ جمع کی ہیں, اور یہ ملفوظات کا وہ حصہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بیٹے نے خود منسوب کر دیا. کفار کی مساجد, حالانکہ یہ بھی اس نے بلنڈر کیا, کفار کی تو مساجد نہیں ہوتی ہیں, کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں. اسی لیے دیکھیں قادیانیوں کو پاکستان کے آئین میں مسجد لکھنے کی اجازت نہیں ہے, بیت الحمد وہ لکھتے ہیں. آج بریلویوں کی حکومت آنے تھے, دیوبندیوں کو بھی بیت الحمد لکھنا پڑے گا. بالکل اسلامی نظام, سب تو پہلے تو وڈن گے اسلامی نظام والے ہو. پھر پوچھا گیا ان کی اذان کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا اذان ان کی نماز کی طرح اذان بھی باطل ہے, صرف آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ عز وجل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لینا ہے, ادروائز کوئی ان کی اذان کوئی نہیں ہے. یہ احمد صاحب بریلوی صاحب کے فتوے ہیں. مجھے بتائیں جن کا ابا سارے فرقوں کو کافر کہے, ہم تو یہ پوچھیں گے کہ اس کو کس نے پناہ دی ہوئی تھی؟ میرا نمبر تو بعد میں آئے گا بھائی. پہلے یہ بتاؤ تمہارے ابے کو کس نے پناہ دی ہوئی تھی جو کفر کی مشین چلائے بیٹھا ہوا تھا, ساروں کو کاٹتا رہتا تھا. اور تمہارے ابے کی جائز اولاد تھا تمہارا جو بابا تھا نا خادم رضوی, اس نے جو اذان کے بارے میں یہاں جو کچھ ارشادات عالیہ کہے تھے نا کہ چھڑ دو وہابیاں دی اذان دا کہ احترام اے تے سورہ دے سور نے کہنا انہاں بڑے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے او وہابیاں دی اذان اے تے کٹا دے اے تے سور دے سور چل چلیے. بالکل وہ اپنے ابے کی پیڑھی بیٹھا جا کے. بھلا ہو اس بندے کا جس نے وہ ویڈیو ریکارڈ کر لی تھی, تاکہ آپ لوگوں کو ان کی اصلیت پتا چلے کہ یہ کیا سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو. اور وہ دیوبندیوں کی مسجد ہے, بادشاہی مسجد, وہ وہابی اس وقت دیوبندیوں کو کہہ رہے تھے, اہل حدیث کو تو وہ کسی کھاتے میں نہیں مانتے نا, دونوں کو وہابی کہتے ہیں. تو جن جن کو شوق ہے نا کہ یہ اس قسم کی میرے بارے میں کوئی ورڈک دیں, تو وہ ذرا پہلے اپنے گھر کی خبر لیں کہ تم لوگوں کو کس نے تحفظ فراہم کیا ہوا ہے. کچھ عرصے بعد تم لوگوں کو خارش ہوتی ہے اور باہر نکل آتے ہو, میرے بارے میں بھونکنا شروع کر دیتے ہو. بھائی تمہارے ابے نے جنہیں کافر قرار دیا تھا نا, جاؤ نا ان کے بارے میں بولو نا, منہ توڑیں تمہارا, کیونکہ آج وہ پاور بن چکے ہیں. یہ بولیں ذرا دیوبندیوں کے بارے میں, سعد رضوی بول کے بتائے, اس کا قیمہ نہ نکال دیں. وہ ایک گھر سے نہیں نکل سکتا, صرف میں سافٹ ٹارگیٹ ان کے لیے بنا ہوں. حالانکہ میرے اوپر اعلیٰ حضرت کا کوئی فتویٰ نہیں ہے, اعلیٰ حضرت کا فتویٰ دیوبندیوں کے اوپر, اہل حدیث کے اوپر, شیعہ کے اوپر ہے. اور غداروں اپنے ابے کے فتوے کے اوپر بھی نہیں چل رہے ہو اور ان کا نام ہی نہیں لے رہے. 100 سال انہوں نے تھانوی رسول اللہ رٹ لگائی ہوئی تھی. جب سے میں اتروں میدان عمل میں, آپ نے کسی بریلوی کے منہ سے تھانوی رسول اللہ سنا ہے؟ اسے کنڈیم کرنے کی کوئی ویڈیو سنی ہے؟ کوئی ایک ویڈیو مجھے دکھا دے کہ یہ تھانوی رسول اللہ کو کنڈیم کر رہا ہے کوئی بریلوی. کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے, میرے پیچھے پڑھ کے. کیوں؟ میں نے ان کا ہتھیار لیا ان سے, مجھے پتا چل گیا کہ انہوں نے کس طریقے سے حکومت کی ہے. ٹھیک ہے, میں نے وہ پلوان کا زور جو ہے وہ حاصل کر لیا اور ان کو گرا لیا.
اگر یہ اپنی کاس کے ساتھ مخلص ہوتے نا تو میرے ساتھ ان کا بھی ذکر کرے. دیکھیں میں تو کتنا مخلص ہوں, جتنی بار ان کے ابے کا ذکر کرتا ہوں نا, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ بھی ساتھ بولتا ہوں, کتنا ایماندار ہوں. دیکھیں پیرلل میں سب کو لے کے چل رہا ہوں, لیکن ان کی بےایمانی دیکھیں, یہ صرف مجھے سنگل آؤٹ کیا میں. تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے بندو, غلط بندے سے تم نے ہاتھ پنجہ آزمائی کی ہے. جب کبھی بھی تم میرے بارے میں اس طرح بولو گے تو میں نے سیدھا تمہارے ہیڈلرز کو پکڑنا ہے, اوپر والے باپوں کو, اور نہیں چھوڑنا. تمہارے جب بڑے بابا جی زندہ تھے نا, ان کی جرت نہیں ہوئی کہ جواب دے سکیں. خادم رضوی کی زندگی میں میرا کلپ ایک ہفتے میں 7.5 لاکھ لوگ دیکھ چکے تھے. یہ 2017 کی میں بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں 7.5 لاکھ کلپ ایک ہفتے میں جانا بڑی بات تھی. آج بھی نہیں جاتا تو اس زمانے میں, جس میں نے کشف المجوب اٹھا کے انہیں کہا کہ یہ وہ کشف المجوب ہے جو تم لہراتے ہو, جس میں بتاتے ہو کہ دیکھو داتا صاحب نے جو ہے وہ کشف المجوب کے اندر پہلا صوفی حضرت ابوبکر کو لکھا ہے. نعوذ باللہ. مڑے کتاب لے آئے مینو دے ذرا کشف المجوب سی ہے نا, تو بڑا کیڑا صوفی جی داتا صاحب نے لکھا جی تصوف دے باب پہلے سب تو پہلے صوفی آپ صدیق اکبر کا ذکر فرمایا. تو داتا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ. ہاں جی. اور ایگزیکٹلی جو انہوں نے اٹھائی ہوتی تھی نا کشف المجوب, میں نے وہی کشف المجوب اٹھا کے اس میں سے دکھایا کہ دیکھو رسول اللہ کی شان میں کیا کیا گستاخیاں ہوئی ہیں. اور وہ خاتم رضوی کے ہاتھ میں بھی کلپ گیا, اس نے کلپ دیکھا, انہوں نے کہا انہوں چھڑ دو, انہوں نہ پاؤ. توبہ نہیں اس نے کی, ڈر گیا, پیچھے ہٹ گیا. پھر اس کو ساتھ والے کہہ رہے تھے کچھ تے بولو کچھ تے بولو, پھر انہوں مجبور انہوں نے بلوایا, اور اس کا کلپ آج تک موجود ہے. ایک منڈا ہے نیٹ اتے ہوندا ہے جڑا کہندا ہے لبیک, کیوں کہندے ہو لبیک کا کیا کرو, ساڈی مرضی سی جو مرضی کریے. وہ ایک بندہ سنا نیٹ پر, وہ کہتا رہتا تھا مولی خاتم کو لبیک کسی کا نہیں پتا, وہ بھی تھا ہمارے, کہتے ہیں اس کو جواب دو لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں. میں کاسی کر رہے ہیں وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیٹے کیڑا پر وقف کیسی کی, کہنا لبیک کا ہونا چاہیے. میں کہ تو کا پڑھتا رہو ایسی کا لبیک پڑھتے رہتے. یہ جو جملے ہیں نا لبیک لفظ غلط ہے, لبیک کا کہا کرو, یہ اسی کلپ کا حصہ ہے جس میں نے کشف المجوب اٹھا کے بتایا تھا کہ دیکھ علی اجمیری صاحب نے رسول اللہ کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہے. بقول تمہارے ظاہر ہے وہ آج بھی نہیں مان رہے کہ کتابیں تبدیل ہوئی ہیں, بالکل صحیح مانتے ہیں ان کو. تو اس نے بس یہ کلپ بنایا, اور وہ بھی وہ اپنی غلطی نہیں مانا. ویسے صرف نہ وہ پڑھاتے رہے اتنے سال, وہ اپنی غلطی نہیں مانے کہ لبیک کا یا رسول اللہ ہوتا ہے. جب کنٹینیوس پڑھا جاتا ہے تو لبیک کا یا رسول اللہ. اگر الگ پڑھنا ہے لبیک علیحدہ پڑھیں گے, یا رسول اللہ علیحدہ پڑھیں گے, لیکن جب نعرہ لگائیں گے تو لبیک کا یا رسول اللہ, کاف زبر کا آئے گا, وقف نہیں کر سکتے. تو وہ تو جواب نہیں دے سکا. چلو اب کوئی بندہ ہے تو وہ جواب دے. اور جواب دینا یہ نہیں ہوتا کہ آپ مواب لے کے آ جاتے ہیں, جواب دیں, ویڈیو میں ریکارڈ کرائیں. اچھا اس میں اس نے نا ایک اور جملہ بھی بولا ہے اینڈ پہ. اس نے کہا کہ پورے ملک کے علماء اسے چیلنج کر رہے ہیں, لیکن یہ باہر نہیں نکلتا, اندر بیٹھ کے ساری شیطنت پھیلا رہا ہے. اور جب علماء ملنے کے لیے جاتے ہیں اس کو جواب دینے کے لیے تو یہ باہر نہیں نکلتا. علماء کو جواب دینے کے لیے یہاں آنے کی ضرورت ہے. ویسے سارا اپنی اوٹ پٹانگ بکواسیات تم لوگ ویڈیوز میں ریکارڈ کراتے ہو, اور مجھے جواب دینے کے لیے ادھر آتے ہو, یہ شرارت کرنے آتے ہو. ادھر جو بھی آئے گا سیدھا تھانے میں جائے گا. بھائی ایک کان کھول کے سن لو, پاکستان کے قانون میں اس طریقے سے آپ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. آڈینس کے طور پہ آنا ضرور آؤ. تم آپس میں ایک دوسرے کے مدارس میں اس طرح ہی جاتے ہو. بریلوی اکٹھے ہو کے دیوبندیوں کے مدرسے میں جاتے ہیں کہ بھئی اسام الرحمن میں تمہیں کافر قرار دیا ہے تو ہم تمہیں شہادت کے درجے پہ پہنچانے کے لیے آ گئے. گئے کبھی ادھر کیا لینے آتے ہو؟ اور پھر دیکھیں اسے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جی اس کا بڑا بھی بھاگ گیا تھا پیر میر علی شاہ صاحب سے. اس وقت کی اخباریں پڑھو کہ بھاگا دونوں میں سے کون ہوا ہے. یہ ایک ٹاپک الگ ہے کہ کون بھاگا تھا. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا جناب کہ جی وہ پھندا چوم لوں گا, وہ پھندا چومنے والے بھی سارے معافی نامہ لکھ کے دیتے رہے شروع سے لے کے آخر تک. ہاں جی, علم الدین سے لے کے ممتاز قادری تک سب نے معافی مانگی ہوئی ہے. چھوڑ دو, کوئی عزت ہے نا تو اس کو رہنے دو. چلو جی پیر میر علی شاہ صاحب نکلے تھے غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف تمہارے بقول. اس وقت تمہارے پاس بڑا کون ہے؟ مفتی منیب صاحب ہے نا. جب ان کا اسٹیبلشمنٹ سے پھڈا ہوتا ہے تو کون صلح کرانے کے لیے باہر آتا ہے؟ مفتی منیب. مفتی منیب نے کوئی ایک جملہ بھی میرے عقیدے کے خلاف لکھا ہے؟ مجھے مینشن کر کے دکھائیں کدھر ہے. اور مفتی منیب تو میری وجہ سے خود توبہ کر گیا, اس کو فتویٰ لکھنا پڑ گیا کہ چشتی رسول اللہ کفر ہے. اس بات پہ فتویٰ لکھنا پڑ گیا ہے کہ جس کا دفاع اس کے اپنے مولوی کرتے رہے مناظروں کے اندر. اوے چیک کرو مفتی منیب صاحب ہی اللہ دے فضل ریورٹ ہو چکے ہوئے جائے. ہاں مفتی منیب صاحب تو میرے مذہب پہ آ چکے ہیں. تو بقول تمہارے اس وقت پیر ملجا صاحب گئے تھے نا, تو آپ مفتی صاحب بالکل اگر تشریف لانا چاہیں تو ضرور آئیں, یا جواب دینا چاہیں تو دیں. جواب تو انہوں نے دے دیا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں کہتا ہے چشتی رسول اللہ کفر ہے.
لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ نہیں تھا. تمہارا تو تھا, تم نے تو مناظرے کیے ہیں. مفتی منیب نے تو فائر فائٹنگ کی کوشش کی ہے, وہ بھی ہم نے اسے کنڈیم کیا تھا کہ تمہارے معافی مانگنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا جب تک تم نے فتویٰ نہیں دینا اپنے بزرگوں کے اوپر, کیونکہ 100 سال پہلے تو یہ کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی. 1921 میں ڈیتھ ہوئی ہے احمد رضا بریلوی صاحب کی. انہوں نے سبع سنابل کتاب کے بارے میں فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ موجود ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ یہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا اور کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, تو بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اور اگر اعلیٰ حضرت کو نہیں پتا تھا, اعلیٰ حضرت کی بزرگی فارغ ہوگی کہ ایک بندہ بغیر تحقیق کے, اور وہ جو غوث وقت ہے جو دلوں کے حال بھی جانتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. پھر 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی, جن کو کہتے ہو کہ وہ اس دجال کے مقابلے میں نکلے تھے. ان کا اپنا حال یہ ہے کہ انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا ہوا ہے. پیر میر علی شاہ کی ہینڈ ریٹن بکس آج بھی گولڈا شریف میں موجود ہیں, ان کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے. ان کو بھی کہو کہ بدل گئی ہیں کتابیں, وہ کوئی نہیں بدلی ہیں, سب دفاع کرتے سمجھے, اور ڈر گئے میرے تو, اور نس گئے جو ہے. 100 سال نہیں ہوئے پیر میر علی شاہ صاحب کو فوت ہوئے ہوئے. کیوں لکھ کے گئے وہ؟ دفاع کر کے گئے معرفت کی بات. اب مجھے بتائیں, یہ بندہ جس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہو, یہ مناظرہ لڑنے اگر غلام احمد قادیانی دجال کے سامنے جائے گا تو انہیں کے مناظرہ لڑنا ہے اس نال. انہوں نے کہنا ماما پہلے اپنے گھر دی خبر لے. ہاں دو سوکے مناظرہ لڑنا ہے انہوں نے. اکو کو جیو گلے لگ کے رو, ایک وڈا پرا ایک نکا پرا. پھر 1945 میں ڈیتھ ہوئی ہے اشرف علی تھانوی کی. اس نے پوری کتاب لکھی ہے سنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ. اس کتاب میں اس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا, کیونکہ وہ بھی چشتی سلسلے سے تھا, ہے دیوبندی تھا لیکن تصوف میں چشتی تھا. المحند میں اس کے جو سائن ہے نا, اس میں اس نے لکھا ہوا ہے اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. اور جو بونگیاں ماری اس نے 3 جواب دیے, میں نے ان بونگیوں کے جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیے. تو 1945 تک بقول اشرف علی تھانوی صاحب کے چشتی رسول اللہ کا دفاع ہو رہا ہے. کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ کتابیں بدل گئی ہیں. کتابیں کوئی نہیں بدلی ہوئی تھی, پہلے انہیں ہاتھ ہی نہیں تھا کسی نے ڈالا ہوا. اس طرح عوام الناس کے سامنے یہ چیزیں وائرل نہیں ہوئی تھی. وہ یار اتنا تو چھوڑے, میں 2009 کے مناظرے کی بات کر رہا ہوں. اب بھی ہمارے ایک بھائی پوڈ کاسٹ کر کے میرے ساتھ, انہوں نے انیب قریشی سے پوچھا کہ آپ تو کہنے کتابیں بدل گئی ہیں, 2009 میں تو آپ خود دفاع کر رہے تھے. جواب ہی نہیں دیا اس نے, گول کر کے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہیں. ان کو چاہیے تھا فوراً کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہم سے غلطی ہوئی ہے, انسان ہے, غلطی کر سکتا ہے. لیکن اگر یہ غلطی مان لینا کہ یہ غلطی ہوئی ہے, پھر تو انجینئر صاحب کا مقدمہ ثابت ہو گیا. دیوبندیوں کو اندر سے پتا ہے کہ احمد بریلوی نے گستاخانہ عبارتوں پہ ہم پہ صحیح گرفت کی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں اگر ہم نے حسام الرحمن کو ٹھیک مان لیا تو ہمارے تو سارے بزرگ فارغ ہو گئے. اس وجہ سے انہیں توبہ کی توفیق آج تک نہیں ہو رہی. المحند لکھ کے انہوں نے جھوٹا دفاع کیا اپنی گستاخانہ عبارتوں کا. سیم وہی کام بریلوی بھی کر رہے ہیں. بریلوی کہتے ہیں کہ یار سمجھ نہیں آتی گستاخیاں دفاع کیوں کر رہے ہیں, انہوں پتہ لگا کیوں کر رہے ہیں, تو انہوں بھی تو توفیق کوئی نہیں ہو رہی توبہ کرنے دی. یہ کام ہی بڑا مشکل ہے. دوسرے کو کہنا بڑا آسان ہے کہ یہ گستاخیوں کے اوپر کیوں ابھی تک اڑے میں, آپ بھی اڑے میں, الٹا آئے دن میرے اوپر کوئی نہ کوئی بات کس دیتے ہیں. تو میں نے سیدھا آپ کے بڑوں کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہے, بالکل ذہن میں رکھیے گا. اچھا, یہ بعض لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ انجینئر صاحب ڈائریکٹ بزرگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اس لیے کہ بزرگوں کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ان کی کتابیں ہیں اور نہیں بدلی ہوئی, وہ دفاع کرتے رہے. رہا ہمارا معاملہ, ہمارا 1 لاکھ ٹن حسن ظن ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس حسن ظن رکھنے پر معاف کرے کہ ہم غلطی نہ رکھ رہے ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں کہلوایا ہوگا. لیکن چونکہ ان کے کسٹوڈین کہنے کہلوایا, تو ہم کہتے ہیں کہ چونکہ یہ کہہ رہے ہیں تو ظاہر انہی کی بات مانی جائے گی نا جو ان کی اولادیں ہیں. کہتے ہیں انجینئر صاحب ڈائریکٹ ہم ہمارے بزرگوں کے اوپر مقدمہ قائم کر رہے ہیں, تم نے مروایا نا, میرے سے کیوں گلا شکوا کرتے ہو, اپنے بڑوں سے کرو. تم سب کے سب اکٹھے ہو کے بات کر دو کہ ہمارے پرانے سارے بزرگ غلط کرتے رہے, پرنٹنگ کرتے رہے, سب کے سب کفر کی موت مار کے اس کا دفاع کرتے ہوئے. ہمیں اللہ نے آج توفیق دی ہے, لو جی میں اپنی پرانی ساری ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دوں گا. لو سامو, پرانی بھی ڈیلیٹ کر دوں گا. اور یہ ویڈیو میں کہہ رہا ہوں, میں ساری ویڈیوز اپنی ڈیلیٹ کر دوں گا اس ٹاپک کے اوپر, اگر تم مانو گے تمہارے سارے بزرگ پرانے غلط کرتے رہے, جو ان کتابوں کو پرنٹ کر کے ان کی کمائیاں کھاتے رہے, جو مناظرے کرتے رہے, سب کے سب حرام کتے کی موت مرے ہیں. ہمیں اللہ نے توفیق دے دی ہے انجینئر صاحب کی وجہ سے. ہاں, یہ میرا کریڈٹ ہے, بالکل یہ کریڈٹ کسی کو نہیں جائے گا. بالکل میں اپنی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کروں گا. اپنی گندگی کو چھپانے کے لیے ہر چوتھے دن جس کے دل میں جو بات آتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جی 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا, چھڑ دو 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا. تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند مان لیا؟ کہتے نہیں وہ ٹھیک نہیں, تمہارے بابے نبی ٹھیک نہیں. کس چیز کی دوست لگاتے ہو؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مٹی پریت کر دی تمہارے بزرگوں کی.
तुम्हें बड़ा एक बड़ा जोम था जी, ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੜਾਇਆ। ਓਏ ਜਿਹਨੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ ਉਹਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਮੰਨੀ ਹੈ? ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲਾ ਪਾਰਟੀ, थानवी रसूल्ला पार्टी, शिबली रसूल्ला पार्टी। बिल्कुल, अगर कहीं नरम गोशा था ना मेरे दिल में, ये जो कुछ तुम खबासते आए दिन कर रहे हो ना, बिल्कुल मैंने लकीर फेर दी है बरेलवियों के ऊपर, क्लियर कट। एक गरीब तो बदतमीज आए दिन जो भी आता है जी, ये उसका बाप ये करता रहा, तो नसो है तू है गुलाम का यानी दजाल दी औलादो, नूरा कुश्ती कर दे रहे हो। तो तुसी पीर मेरे लिए भी दे, वो भी किस तरह पीर मेरे लिए उसके साथ जाके कर सकता था जिसने खुद चिश्ती रसूल्ला का दिफा किया हुआ है? अहमद बरेलवी किस तरह गुलाम कादियानी के ऊपर फतवा दे सकता था जिसने सबा सनाबल की तारीफ की है चिश्ती रसूल्ला वाली किताब की? अशरफ अली थानवी किस तरह बोल सकता था जिसने चिश्ती रसूल्ला का दिफा किया हुआ है? तुम्हारी वजह से सारा बेड़ा गर्क हुआ है। बातें हमें करते हो, मैं नहीं थोड़ा को बाबा छड़ना ना, कोई जिंदा ना मुर्दा, पुड़ के रख छड़ना है सारे। जिसने नबी के साथ गद्दारी की है, बिल्कुल आड़े हाथों लूंगा। 90 लाख ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ। ਮਨੋ ਵੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਨੂੰ, ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਹਿੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਮਨੋ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਹਿੰਦ ਤੇ ਮਨੂ ਮਨੋ ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਵਰਲਡ। ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਸਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਜਾਓ ਦਬੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। बेशर्मी की इंतहा, हर चौथे दिन बाहर निकल आते हैं और जनाब हेडिंग बनाई हुई है गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल का मानने वाला। और नसो तो है चिश्ती रसूल्ला पार्टी, दज्जालां दी औलादो, दज्जालां दे मज़ार बनाए जे। बिल्कुल क्लियर कट, जीरो टॉलरेंस। जब तक तुम लोग तौबा नहीं करते हो ना, मैं बिल्कुल ये समझता हूं चूंकि तुम्हारे पुराने बुजुर्गों ने माना है कि उन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं। बिल्कुल मैं तुम्हारे बुजुर्गों के साथ हूं, इन लोगों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं। जाओ जो अंदाजे कर लो, जीरो टॉलरेंस। अब बिल्कुल बड़ा उसने जान रख लिया तुम्हारे बारे में। हूं गल करो 90 लाख दी जी। इंजीनियर साहब पुराने बुजुर्गों का दिफा करना चाहिए, वो अपनी कब्रों में चले गए। जी 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 बिल्कुल, 100 साल बाद तुसी मजीद जेड़ा ना गुलाम कादियानी दा भी दिफा करना कि अपनी कब्र ही टुर गया। नहीं नहीं, उसके मानने वाले तो ही मानते हैं जी, तुहाडे मानने वाले भी मानते हैं कि उन्होंने मार्फत की गल है, कलमा पढ़ाया सी। दसो क्या फर्क है, केड़े पासे जाइए? तुसी तो मुनाजरे लड़े हुए ने और वीडियोस मौजूद है, मैं लगाऊंगा साथ साथ वीडियोस। भाग नहीं सकते कहीं। हम सिर्फ सहाबा और अहले बैत का दिफा करेंगे। अगर उनकी तरफ गलत बात मंसूब होगी, हम कहेंगे उनकी तरफ गलत मंसूब है। उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े में। जो बाबे 400 500 600 साल बाद आए हैं, उनके पीछे कुरान और सुन्नत नहीं खड़ा हुआ, इसलिए उनका दिफा करना हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। उनका दिफा तुमने करना है, हमने क्यों करना है? मुझे क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह ताला ने पूछ लिया कि ये तो काम डाल के गया था बाबा, तूने क्यों उसने जान रखा, तो मैं किधर जाऊंगा? इसलिए मैं कहूंगा कि अगर उन्होंने कहा उन पे ये शरीफ फतवा है, अगर नहीं कहा तो अल्लाह के हुजूर नहीं पकड़े जाएंगे। हमें जो तारुफ हुआ है, हम किताबों की बुनियाद के ऊपर फैसला करेंगे। लेकिन साहबा और अहले बैत का हम इसलिए फैसला नहीं करते किताबों की बुनियाद के ऊपर, अगर उनकी तरफ कोई गलत बात मंसूब कर दे कोई, इसलिए कि उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े में। उनकी बुजुर्गी मुसलमा है, तुम्हारे बुजुर्गों की बुजुर्गी मुसलमान नहीं है। तुम लोग सिर्फ अपने बुजुर्गों की दौसे में लगा सकते थे, वो भी खत्म हो गई। देखो मैं कैसा फड़े इन्होंने, वो बाबा जी खातम रिजवी साहब, इमाम मालिक फरमाने ने उम्मत मर जाए कि नबी दी गुस्ताखियां हो रही हैं और उम्मत कुछ नहीं कर रही। इमाम मालिक फरमाते थे फिर उम्मत जिंदा क्यों है, फिर मर जाए सारी, फिर मर जाए सारी। पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए, या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम, या फिर हुजूर की इज्जत पर पैर रख जाए। बस दो बातों में से एक बात है, बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए तो या फिर फ्रांस को जवाब दे। उम्मत बेचारी सहमी हुई, ओ मैं फ्राड पे करते ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ उम्मत मर जाए। इन्हों पूछो तेरे गौस कितने नहीं, जिन्होंने दुनिया की ड्यूटियां संभालियां ने, उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ? बताएं ईमानदारी से, क्या गौस कुतुब अब्दाल ने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ? अगर आज गुस्ताखाना कार्टून और फिल्में बन रही हैं, वो गौस किधर मर गया जिसकी ड्यूटी है यूट्यूब दी आर्टिस्ट कुत्ते, और निगाह मारे नजरा नहीं तो उन्होंने भी क्या है बाबा, सिर्फ उम्मत ना मर जाए, सब तो पहले गौस कुतुब अब्दाल मरन, बल्कि कहना चाहिए वो कुत्ते दी मौत मरन, क्योंकि उन्होंने को इख्तियार सी, अवाम को इख्तियार ही को नहीं ना निगाह मारने दा। पहले तो वो कुत्ते दी मौत मरन के जिनके पास इख्तियार था, उन्होंने अपने नबी की गुस्ताखियां होते हुए देखी और वो डिलीट नहीं करवा सके। इमाम मालिक फरमाते हैं उम्मत मरे। उम्मत क्यों मरे? तुसी ना मर जाओ पहले, थोड़े वड्डे ना मरन। फ्राड मचा के रखे, आज जरूरत पई है, सारे बुजुर्ग मर गए ने। अच्छा ये बातें करें, और काबे भी करेंट की नसे तुम काबे करेंट की सी, काबे वाले की कोई गारंटी नहीं है। काबे वाले ने कहा है दुनिया बकदर एफर्ट है। तुम अपने बुजुर्गों को खुदा के मुकाबले पे लेके आते हो। खुदा तो लेके भी आजमाता है, दे के भी आजमाता है। तुम अपने बाबों के बारे में भी यकीदा रखते हो कि अल्लाह ताला तकलीफ दे के भी आजमाता है और लेके भी आजमाता है। इसका मतलब है तुमने मिनी गॉड बनाया हुआ है उन्हें। वो एक साल ही अल्लाह ने अबराह का लश्कर तबाह किया, उसे यादगार बनाना था बस। उसके बाद यजीद पलीद के दौर के अंदर काबे की बेहुरमती हुई। उसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर के अंदर अल्लाह ताला ने कोई इंटरवीन नहीं करना, दुनिया बकदर एफर्ट है। लेकिन तुम्हारा दावा है कि तुम्हारे बुजुर्ग दुनिया का निजाम चलाते हैं।
لہٰذا اگر کسی مزار کے اوپر ہیروین چرس بکے گی، بدکاری کا اڈا ہوگا، تو ہم پوچھیں گے کہ تمہارا بابا کدھر ہے؟ ہاں، کسی مزار پہ اگر بم ٹھکے گا تو ہم پوچھیں گے کہ بابے نے ڈائیو مار کے کیوں نہیں بم کیچ کیا؟ 1965 میں تو وہ راوی کے پل پہ آ کے ڈائیو مار کے کیچ کیا کرتا تھا، آج وہ اپنے جو ہاتھ میں پکڑایا ہوا ہے جو ہے وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی طرح جو ہے وہ مس فیلڈ کر رہا ہے۔ یہ پوچھیں گے کہ تم نے ہمیں پڑھایا تھا نا۔ اور جائیں وہ انڈیا والوں نے اپنا میوزیم بنایا ہے، وہاں ان کی جو دیویوں نے پکڑے ہوئے نا بم، انہوں نے بم رکھے بھی ہوئے ہیں۔ لو جی، پاکستانی تھے آج تک وہ بم نہیں دکھا سکے جڑے پھڑے سن بابا جی نے، انہوں نے وہ پھاڑ کے رکھے بھی ہوئے ہیں میوزیم میں، ویڈیوز ہیں باقاعدہ، ادھر بھی سب حفاظت ہو رہی ہے، سب کہانیاں بنی ہوئی ہیں۔ میڈیا نے کچھ نہیں چھوڑا ان کا، اب ان کے پاس چیخو پکار ہے، اور وہ اپنے سارے بزرگوں کی کرامتیں چونکہ اب فیلو ہو گئی ہیں، ان کا غصہ میرے اوپر نکال رہے ہیں، اور آئے دن میرے بارے میں کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ تو میں تو یقین مانے جو بھی اس طریقے سے بندہ بڑا اگر نکلے گا، ویسے تو میں چھوٹوں کے اوپر تو روزانہ بول سکتا ہوں، لیکن میں ان کو ہمیشہ اگنور کرتا ہوں، لیکن یہ ایک بڑا بندہ نکل کے اس قسم کی باتیں میرے بارے میں کرے تو میں تو نہیں چھوڑوں گا۔